المحنت علی المفند آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر 26 سوالات ہیں جو عرب کے علماء نے پوچھے تھے۔ اس کتاب کو لکھنے کا پس منظر کیا ہے، آج آپ کے سامنے اس کا مختصراً تعارف کروا دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی اور وجوہات کیا تھیں اس کی۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جیسے ہی آدم کے اندر میں روح ڈال دوں تو سب نے سجدہ کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس ملعون نے سجدہ نہیں کیا۔ فکان من الکافرین، کیونکہ وہ کافروں میں سے تھا۔ تو اس وقت سے شیطان اور انسان کی جنگ شروع ہو چکی تھی، حق اور باطل کے درمیان جنگ شروع ہو چکی تھی، سچ اور جھوٹ کے درمیان جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اور اسی وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی تو اس نے ایک جملہ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے حملہ آور ہوں گا اور انہیں اپنا جو ہے زیر کر لوں گا، اپنے قابو میں کر لوں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ پہلے سے فرشتوں کو بتا چکے تھے کہ میں نے زمین کا نائب اور خلیفہ بنانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل تخلیق جنت کے اندر رہنے کی ابتداءً نہیں تھی، ویسے تو جنت کے اندر ہی رہنا ہے، ابتدائی طور پر جنت میں رہنے کی نہیں تھی، اور یہی ایک پہلے سے طے تھا کہ اس کو زمین کا نائب اور خلیفہ بنانا ہے، تو اس کے اسباب پہلے سے اس طریقے سے طے کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی نسل آگے بڑھی، چلتی رہی، تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر پھر آگے یہ شرک کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور شرک کی ابتدا بھی صرف اور صرف اسی وجہ سے تھی کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے باپ دادوں کو اچھا اور نیک سمجھا تھا، تو شیطان نے ان کی صورتیں، ان کی تصویریں ان سے بنوائیں تاکہ تم ان کو دیکھ کر اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو بتا سکو کہ میرا دادا اس طریقے سے نظر آتا تھا، اس کی شکل و صورت ایسی تھی۔ تو شروع کے اندر تصویریں بنائیں۔ جب یہ عرصہ گزرتا گیا اور لوگوں کے اندر برائیاں آنا شروع ہوئیں، تو اللہ کی طرف سے جب آزمائش اور سختیاں بھی آئیں تو اس وقت شیطان نے جا کر یہ کہا کہ یہ تمہارے اوپر آزمائش اور سختیاں صرف اسی وجہ سے ہیں کہ تم ان کے وسیلے سے دعا نہیں کرتے، اور یہی لوگ جو تھے یہ اللہ کے نیک بندے تھے، لہٰذا تم ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو تو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو ابتدا کے اندر پھر ایسے ہی ہوا کہ لوگ ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور دعائیں قبول ہوتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی کہ ہم وسیلہ بنا رہے ہیں یا ڈائریکٹ انہی سے مانگ رہے ہیں۔ تو شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بعد سے شروع ہو چکی تھی۔ یہ سلسلہ جب چلتا رہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، تو اس وقت بھی مکہ کے اندر یہ شرک کی اور بدعات کی رسوم چل رہی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ان کے بھی دشمن گزرے ہیں، شیاطین میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنی زندگی اور اپنا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر اپنا عملی طور پر اپنا آپ کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جب 40 سال ان کے اندر گزارنے کے بعد پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگو، اگر میں یہ کہہ دوں کہ پیچھے پہاڑ کے ایک دشمن آ رہا ہے بہت بڑا لشکر لے کر جو تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ تو اس وقت مشرکین مکہ نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے آپ کو جربتا جرارن، کئی مرتبہ ہم نے آپ کو کیا کیا ہے، آزما چکے ہیں، تو آپ کو تو ہم نے کئی مرتبہ آزمایا ہے۔ بہرحال
آپ کو اس وقت صادق اور امین بھی کہا گیا، لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی دعوت دی، ان کو شرک سے روکا، بدعات اور رسومات سے روکا، تو فوراً وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ آپ کا چچا ابو لہب، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر مارا، الہذا جماعتنا، اے محمد کا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، یہی بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جس نے بھی توحید کی دعوت دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر کہا جا رہا ہے ان کی مخالفت کی گئی ہے، اور مخالفت کرنے والے انسانوں میں سے بھی تھے اور جنات میں سے بھی تھے۔ اور پھر یہ سلسلہ مخالفت کا یہ رکا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی گئیں، طائف کے اندر آپ کو پتھر بھی مارے گئے، آپ کو ساحر اور مجنون یہ یعنی تہمتیں بھی لگائی گئیں آپ کو اوپر۔ پھر یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک نہیں، بلکہ آگے جن جن لوگوں نے اس سلسلے کو آگے لے کر چلے ہیں ان کو اوپر بھی تہمت لگی ہے، اور ان کو اوپر بھی سختیاں کی گئیں، ان کو اوپر بھی جو ہے تشدد کو ان کو اوپر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پر تبرہ کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ صحابی جن کی صحابیت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت مسلم ہے اور نص قطعی سے ثابت ہے، لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ۔ تو صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن آج بھی دنیا ان کے اوپر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تبرہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر بھی تہمت لگاتے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی تہمت لگائی گئی، یہاں تک کہ حضرت عمر عثمان رضی اللہ عنہ کو اسی امت کے چند لوگوں نے شہید کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے تہمت لگائی، پھر بعد میں اتنی بڑی نوبت آئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی جو ہے شہید کیا گیا۔ اور پہلی دنیا کے اندر پہلا فتنہ تھا یہ خوارج کا، جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر ہونے کا انہوں نے فتویٰ لگایا ہے۔ تو یہ کفر کے فتوے پہلی مرتبہ نہیں لگ رہے آج کے زمانے کے اندر، بلکہ یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ سنت الہی ہے کہ سنت رسول ہے کہ جب بھی کسی نے توحید کی دعوت دی ہے، شرک اور بدعات سے رسومات سے لوگوں کو روکا، لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور لوگوں نے ان کو اوپر فتوے لگائے ہیں، کفر کے، زال اور مضل ہونے کے کفر کے فتوے لگا چکے ہیں۔ یہی سلسلہ جب محمد بن قاسم اس نے آ کر ہندوستان کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا، اور اسلام جب ہندوستان کے اندر آ گیا اور مغلیوں کا دور ایک گزرا ہے بڑا، جو اسلامی سلطنتیں یہاں پر ہندوستان کے اندر قائم تھیں، تو یہ سلسلہ جب چلتا رہا، ایک دور ایسا آیا اکبر بادشاہ کا۔ اکبر بادشاہ کے اندر دین پر قائم رہنا بڑا مشکل ہو چکا تھا، چونکہ اکبر بادشاہ نے چند ایسے مولوی جو کہ زر خرید، جو پیسوں کے شدائی تھے، اور ان کو ساتھ ملایا اور ان کو کہا کہ ایک نیا دین ہمیں بنانا چاہیے جس کے اندر کسی کو کچھ نہیں کہا جائے، آپ عیسائیت سے بھی کچھ چیزیں لے لیں، یہودیت سے بھی کچھ چیزیں لے لیں، ہندو مذہب سے بھی کچھ چیزیں لے لیں، اور دیگر مذاہب سے بھی لے لیں، میرے سامنے رکھیں، جو چیز مجھے اچھی لگے گی ان میں سے اس چیز کو منتخب کر لیا جائے گا، باقی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا، ایک مرکب چیز کو بنا کر نیا دین، یہ دین اکبری کے نام سے ہوگا، یہ وہ والا دین یہاں پر ایجاد کیا جائے گا ہندوستان کے اندر۔ تو وہ دور بڑا سخت دور تھا، اس وقت رسومات اور بدعات کو لوگ اپنا رہے تھے۔ تو اس زمانے کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توحید کا علم بلند کیا، لوگوں کو شرک اور بدعات سے روکا، اور پھر ان کو اوپر جس طریقے سے اکبر کے دور کے اندر جو سختیاں ہوئی ہیں، اور پھر جو بادشاہوں کی طرف سے ان کے اوپر مظالم کیے گئے، آج تاریخ کی کتابوں کے اندر وہ واقعات موجود ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اوپر کفر کے فتوے لگائے گئے، اور کفر کے فتوے لگانے والے کوئی غیر نہیں تھے بلکہ اپنے ہی تھے، لیکن ان کو دھوکہ دے کر ان سے فتوے لیے گئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیات ہیں، جو کہ شارح مشکات کے نام سے بڑے مشہور ہیں۔ اشعۃ اللمعات یہ ان کی ایک کتاب ہے فارسی زبان کے اندر، شرح مشکات کی، لمعات التنقی یہ بھی ان کی ایک کتاب ہے، یہ ان کے شارح ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر کتابیں بھی انہوں نے لکھی۔ تو ہندوستان کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت سے فتویٰ لیا گیا شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، اور پھر یہ فتویٰ
یہیں تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہی فتویٰ پھر دوبارہ حرمین شریفین کے علماء سے بھی لیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک آدمی ایسا ہے جس کے یہ عقائد ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا قول ہے؟ تو شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اوپر بھی حرمین شریفین سے فتوے لیے گئے اور وہاں کے علماء نے فتوے دیے۔ چونکہ مفتی کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو سوال سامنے آیا اس کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق جواب دیا جاتا ہے۔ مفتی کا کام تحقیق کرنا نہیں ہوتا، مفتی کو حقیقت حال کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، مفتی صرف اپنے سوال کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق جواب لکھ دیتا ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو جواب اس کے مطابق، اگر وہ سوال ہی جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، تو پھر مفتی کے جواب لکھنے سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اس طریقے سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ سب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے توحید کا علم کو بلند کیا تھا، لوگوں کو شرک اور بدعت سے روکا تھا۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد سن 1034 میں ان کا انتقال ہوا۔ ہندوستان کے اندر پھر اس سلسلے کو آگے بڑھانے والے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفیٰ 1052 ہجری۔ تو وہ انہوں نے اس کو آگے لے کر چلے ہیں، ہندوستان کے اندر علم کو آگے بڑھایا۔ پھر ان کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، المتوفیٰ 1176 ہجری۔ انہوں نے ہندوستان کے اندر علم کا بڑا کام کیا ہے اور حدیث پر بڑا انہوں نے مقام حاصل کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے، شاہ عبدالعزیز، نمبر 2 شاہ رفیع الدین، نمبر 3 شاہ عبدالقادر اور نمبر 4 شاہ عبدالغنی، یہ 4 بیٹے تھے۔ ان میں سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین مقرر کیے گئے اور اپنے باپ کی سیٹ انہوں نے سنبھالی اور ہندوستان کے اندر وہی توحید کا نعرہ انہوں نے بلند کیا ہے۔ اور پھر جب اس دور کے اندر انگریز نے اپنے پنجے گاڑ لیے تھے ہندوستان کے اندر اور اپنی عیسائیت کو پھیلا رہے تھے، تو اس وقت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا کہ اب انگریز کے خلاف جہاد کرنا لازم اور فرض ہو چکا ہے۔ اب اس فتوے کو عملی طور پر آگے بڑھانے والے ہیں شاہ عبدالغنی کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد بریلی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں حضرات نے اس فتوے پر عملی طور پر عمل کیا کہ یہ دیکھا کہ انگریز کی یہاں پر حکومت ہے اور پنجاب کے اندر خاص طور پر سکھوں کی طرف سے ظلم کیا جا رہا ہے، تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے نکلے اور عملی طور پر جو انہوں نے جہاد کا سلسلہ شروع کیا تھا، یہ دہلی سے نکلتے ہوئے بالا کوٹ تک پہنچے ہیں اور وہاں پر سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 1857 کی جنگ ہے، ہندوستان کے اندر وہی فتویٰ تھا پیچھے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس جنگ کے اندر بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات بھی تھے جو عملی طور پر 1857 کی جنگ کے اندر شریک ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے کہ یہ راز فاش ہو گیا اور انگریز کو پتہ چل چکا تھا کہ ہمارے خلاف اس طریقے سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کو روپوش ہونا پڑا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تو ہندوستان سے ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے، اس لیے ان کو مکی کہا جاتا ہے کہ وہ مکے کے اندر جا کر رہنے لگ گئے تھے۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کچھ دنوں تک تو روپوش رہے، پھر اس کے بعد مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم ننوتوی اور دیگر حضرات نے مشورہ یہ کیا کہ اب عیسائیت کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے پاس تو کوئی خاص طور پر آلات تو ہے ہی نہیں، افراد بھی نہیں ہیں، تو اس کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا جائے، لوگوں کے عقائد اور نظریات کو یہاں پر مضبوط کیا جائے تاکہ عیسائیت جو اپنی تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک اور شبہات ڈال رہی ہے، یہ یہاں سے پڑھنے والے ان شکوک اور شبہات کا رد کر سکے اور ان کا مقابلہ کر سکے۔ تو مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی۔ 1867 کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور یہ چل رہا تھا سلسلہ۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی درس و تدریس بھی چل رہی تھی۔ تو جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو انگریز نے دیکھا کہ یہاں پر اب بھی وہ جو جہاد کا نام لینے والے موجود ہیں، یہ عملی طور پر ایک مدرسہ قائم کر کے، تعلیمی بورڈ قائم کر کے انہوں نے یہ سلسلہ ایسے افراد کو جمع کر رہے ہیں، ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے جو آگے چل کر ہمارے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے انگریز نے کیا کیا، ہندوستان کے اندر 2 بندے انہوں نے انتخاب کیے،
ایک کا نام تھا غلام احمد قادیانی، جس کو اس لیے انہوں نے اختیار کیا کہ تم جہاد کا جو جذبہ ہے لوگوں کے دلوں کے اندر سے، وہ جہاد کا جذبہ ہی ختم ہو جائے، تو اس کو کہا گیا کہ تجھے پیسہ دیں گے، شہرت ملے گی، سب کچھ تجھے ملے گا، صرف کسی طریقے سے ان کے اندر سے مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کا جذبہ ختم کر دیا جائے۔ اب غلام احمد قادیانی کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر میں ویسے کہتا ہوں تو کوئی میری بات ماننے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، نبوت کا دعویٰ کر لیا جائے، یہ کہہ لیا جائے کہ میں ذلی نبی ہوں، نبی کا سایہ میرے اوپر ہے۔ تو اس طریقے سے اس نے یہ اصطلاحات قائم کی اور پھر نبوت کا دعویٰ کر کے یہ کہنے لگا کہ اب جہاد منسوخ ہو چکا ہے، اب جہاد کرنے کی ضرورت۔ جو اصل مقصد تھا انگریز کا وہ یہی تھا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کا شوق ختم کر دیا جائے، تو وہ ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ طریقہ کیا ہے، وہ کسی کو تیار کیا جائے، وہ نبوت کا دعویٰ کرے اور پھر کہے کہ اب میرے اوپر یہ وحی آ چکی ہے، جہاد کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب قیامت تک جہاد نہیں کیا جائے گا۔ جب غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا تو اس وقت علماء دیوبند بھی میدان کے اندر آئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا 1890 کے اندر، یہ فتویٰ 1890-91 یہ فتویٰ اس وقت شائع ہو چکا تھا، اور خاص طور پر پھر جو ہے غلام احمد قادیانی نے بار بار مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں بکی ہیں، یہاں تک کہ اندھا کہا ہے، بہت برا بلا کہا، شیطان تک کہا ہے، اور مخاطب کر کر کے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا، کیونکہ پتہ تھا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہندوستان کے اندر ان کی حیثیت کیا تھی۔ بہرحال مختصر میں کرتا ہوا چل رہا ہوں تاکہ آپ کو یہاں تک لے کر آؤں۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات جو اس وقت اس زمانے کے اندر تھے، انہوں نے ایسے طریقے اختیار کیے، ایسے سلسلے جاری کر دیے تھے کہ قادیانی ہو یا کوئی اور، یہ نبوت کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ جب کوئی اور نبی نہیں ہے، لہٰذا اب جو ہے کوئی اگر آ کر یہ کہے کہ جہاد کا حکم منسوخ ہو گیا، اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ تو انگریز نے دیکھا کہ یہ ہمارا پتہ ناکام ہو چکا ہے، اب یہ چلنے والا نہیں ہے، تو اب دوسرا اس کا ہم نام احمد رضا خان کو تیار کیا کہ تم اس طرح کرو کہ کسی طریقے سے یہ جو دیوبند کے اندر تعلیمات چل رہی ہیں، یہاں سے جو علماء تیار ہو رہے ہیں، ان کو بدنام کر دیا جائے۔ تو سب سے پہلے احمد رضا خان نے یہ نعرہ لگایا کہ ہندوستان یہ دارالاسلام ہے، یہ ہندوستان کیا ہے، لہٰذا یہاں کے رہنے والوں پر جہاد کرنا فرض نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے اس طریقے سے وہ کیا کہ یہاں سے لوگوں کے دلوں سے جہاد کا جو جذبہ ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ تو ہندوستان کو دارالاسلام بنانے کی اس نے فتویٰ دیا ہے، اور آج بھی وہ فتویٰ یہاں پر موجود ہے۔ جب دیکھا کہ اس سے بھی جو ہے کام نہیں چلا، تو اس نے اپنی جو لوگوں کے اندر، چونکہ دنیا کے اندر عام طور پر جو سب سے مشکل کام ہے لوگوں کو رسومات سے وہ بچانا، یہ مشکل ہے، ان کو ان کے اصل جو رسومات پہ جو چل رہے تھے اس سے ہٹانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو احمد رضا خان کو پتہ تھا کہ لوگ یہ رسومات کو تو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو اس نے ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو رسومات مسلمانوں کے اندر پیدا ہو چکی تھیں، ان رسومات کو ثابت کرنے کے لیے علماء کے، صوفیاء کے وہ اقوال جو شاذ تھے، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر صرف صوفیاء کی باتیں، وہ باتیں جن کے اندر تعویل ہو سکتی تھی، جو قابل تعویل تھیں، جو صریح نہیں تھیں، ایسی عبارتیں لے کر اس نے رسومات کو یعنی پکا کرنے کی کوشش کی، اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ بھی قرآن اور حدیث کا حصہ ہے، اور ایک الگ اس نے عنوان قائم کر لیا، اپنی ہر بدعت کو اس نے کہا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ بہرحال اس وقت کے دور کے اندر ان کا ایک بدعتی مولوی عبدالسمیع رامپوری، وہ بھی ان بدعات کے اندر مبتلا تھا۔ جس طریقے سے عوام مبتلا ہے، اسی طریقے سے کچھ علماء بھی اس کے اندر ملوث ہو چکے تھے۔ تو اس نے ایک کتاب لکھی انوار ساتیہ، اور اس کے اندر وہ دلائل اور وہ حدیثیں جو کہ متواتر کے درجے پر نہیں تھیں، حدیث ضعیف جو فضائل کے اندر تھیں یا کچھ حدیثیں موضوع تھیں، ان کو جمع کر کے اپنی رسومات کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ آپ ایک کتاب لکھو اور ان شرک اور بدعات کی رسومات کا رد کرو۔ تو حضرت نے کتاب لکھی، کتاب کا نام کیا ہے؟ براہین قاطعہ۔ براہین قاطعہ لکھی گئی، جو کہ کس کا رد تھا؟ انوار ساتیہ کا۔ اب جب احمد رضا خان نے یہ دیکھا کہ میری جو معاشرے کے اندر حیثیت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، لوگ رسومات اور ان کو چھوڑنے والے بھی نہیں ہیں، تو اس نے ایک دوسرا
طریقہ اختیار کیا اور ایسی چال اختیار کی کہ جو عام طور پر یہ اعتراضات ہوتے تھے حاضر ناظر کا عقیدہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، عالم الغیب کا عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، اسی طریقے سے نور بشر کا عقیدہ یہ جو نور ہونے کا عقیدہ رکھا جاتا ہے یہ بھی قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ تو اصل مباحث ان باتوں میں تھی۔ احمد رضا خان نے کیا کیا کہ بات کا رخ کو تبدیل کرنے کے لیے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے کی بڑی شخصیات میں ایک علمی مقام تھا اور ہندوستان کے اندر ایک ان کا نام تھا کہ ان کا فتویٰ جب چلتا تھا تو پورے ہندوستان کے اندر مشہور ہوتا تھا کہ یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند سے مولانا قاسم ننوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے۔ اور پھر ساتھ میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے واعظ اور نصیحت اور بیان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو شرک اور بدعات سے روک رہے تھے، ان کی سلسلہ تعلیم بھی چل رہا تھا۔ تو احمد رضا خان نے یہ ساری چیزیں دیکھ کر 4 علماء کے نام لکھے، ان میں سے مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے نمبر پر مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 4 بڑے بزرگوں کے نام لکھ کر ان کے اوپر ان کی عبارتوں کو تروڑ مڑوڑ کر اس نے پیش کیا، اور ایک غلابی اردو کے اندر، غلابی میں اس لیے کہہ رہا ہوں تحذیر الناس جب آپ کھولو گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک عبارت ایک سطر اس نے ایک صفحے سے لی ہے، اور پھر دوسری سطر اس نے جو ہے تقریباً 14 صفحات بعد سے لی ہے، اور پھر تیسری سطر اس نے جو ہے جو آخر میں لگائی ہے وہ صفحہ نمبر 3 یعنی پہلی جو ہے صفحے کی تقریباً جو ہے وہ سطر بنتی ہے۔ یہ غلابی اردو اس لیے وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ الٹا سیدھا اس نے ملا کر ایک عربی بنا کر پیش کر دی۔ سب سے پہلے تو اس نے 1320 کے اندر اس نے ایک کتاب لکھی۔ کتاب کیا لکھی؟ ایک کتاب تھی، اس کے اوپر حاشیہ لکھ رہا تھا۔ حاشیہ کے اندر اس نے یہ فتوے لگا دیے کہ یہ 4 حضرات ہیں جن کے اوپر میں کفر کے فتوے لگا رہا ہوں۔ صرف یہ 4 ہی نہیں ہیں، مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی اس نے کتابیں لکھی ہیں، اور پہلے کئی مرتبہ ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا چکا تھا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو 1320 کے اندر اس نے یہ کام کیا۔ جب ہمارے اکابر علماء دیوبند نے دیکھا، اس سے پہلے احمد رضا خان کی جو عادت تھی وہ یہی تھی، کبھی اس نے کسی کو اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، پھر کسی کو اوپر لگایا۔ اس کی آپ کتابیں جب پڑھو گے کوئی بندہ ہندوستان کے اندر ایسا نہیں بچا جس کے اوپر اس نے کفر کا فتویٰ نہ لگایا ہو، تو ہر بندے پر اس کا کفر کا فتویٰ تھا۔ تو ہمارے علماء دیوبند نے اس کو حیثیت نہیں دی، اور عوام نے بھی اس کے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اس کی عادت یہی ہے کہ یہ ہر بندے کو کافر کہہ دیتا ہے، اپنے سوا جس کو جو سامنے آتا ہے اس کو کہتا ہے یہ بھی کافر ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو جب اس کا یہ فتویٰ یہ کارآمد ثابت نہیں ہوا تو اب اس نے دوسرا چلاکی اختیار کی۔ 1323 کے اندر یہ حج کے ارادے سے، ارادہ حج کا تھا لیکن اصل جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ علماء حرمین کو دھوکہ دیا جائے اور ان کے خلاف فتویٰ لیا جائے۔ بہرحال یہ 1323 کے اندر یہ ایک بڑی داستان ہے کہ آپ کو مفتی صاحب بتائیں گے کس طریقے سے یہ گیا تھا، ماں سے جھوٹ بول کر اور جھوٹی ٹکٹ لے کر یہ کس طریقے سے وہاں تک پہنچا ہے، وہ پورا ایک الگ عنوان ہے۔ بہرحال یہ 1323 کے اندر وہاں گیا۔ 1324 کے اندر اس نے علماء دیوبند کے خلاف فتوے لیے، ان کی عبارتوں کو تروڑ مروڑ کر اس نے پیش کی، اور یہ اس نے کہا کہ مولانا قاسم ننوتوی سب سے پہلے غلام احمد قادیانی کے عقائد اور نظریات کو سامنے رکھا اور کہا کہ غلام احمد قادیانی ہندوستان کے اندر جو کہ ہے اور وہ اس نے دعویٰ یہ کیا ہے نبوت کا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک نمبر 2 پھر مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا اس نے اور کہا کہ مولانا قاسم ننوتوی جو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، یہ اس نے حضرت کے اوپر الزام لگایا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے لکھا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے بلکہ اللہ نے جھوٹ بولا ہے، یہ الزام لگایا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ کہتا ہے کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4 مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم ہے جیسے کہ جانوروں کا علم ہوتا ہے، گویا کہ جانوروں اور چپاؤں کا علم نعوذ باللہ من ذالک نبی کا علم برابر ہے، نبی کے علم کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جب یہ فتوے یہ باتیں اس نے پیش کی، چونکہ حضرت کی جتنی بھی کتابیں تھیں ہماری اکابر علماء دیوبند کی، تحذیر الناس وہ اردو کے اندر ہے، براہین قاطعہ اردو کے اندر ہے، اسی طرح حفظ الایمان یہ بھی اردو کے اندر ہے،
تو اردو کے ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، انہوں نے کہا کہ عربی ہمیں دکھاؤ، تو عربی نے اس عربی کے اندر اس نے اپنے مطلب بیان کیے ہیں، وہ عبارتیں نقل نہیں کی۔ میں نے پہلے ہی کہا مفتی کے سامنے جب کوئی سوال آتا ہے تو مفتی اس سوال کو دیکھ کر اس کے مطابق جواب دیتا ہے، اس کی تحقیق مفتی کو پر لازم نہیں ہوتی، جیسا سوال ویسا جواب ہوگا۔ تو جب بیان ہی وہی الفاظ عبارتیں پیش نہیں کی گئیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب غلط بیان کیا گیا ہے، غلط مطلب بیان کر کے جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو اب علماء دیوبند کی بھی آپ کا کرامت دیکھیں کہ کیسی تھی کہ ان کے وہاں کے علماء نے جب فتویٰ دیا تو فتویٰ بھی یقینی نہیں دیا بلکہ شک کے ساتھ دیا ہے، اگر جو سوال کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے مطابق ان کے عقائد ہیں تو یہ لوگ بھی کافر ہیں، یہ لوگ بھی کافر ہیں۔ تو اگر کے ساتھ انہوں نے جواب دیا تھا، اور جب اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے کفر کا فتویٰ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ احمد رضا خان وہاں سے چلاکی کے ساتھ یہ فتوے لے کر، تصدیقات لے کر یہ جلدی سے وہاں سے بھاگا ہے، اور آ کر ہندوستان کے اندر اس نے پھر اس عربی فتوے کو اردو کے اندر اس نے منتقل کیا، اور اس کا تمہید ایمان اس نے جو آج کل ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے اس کا نام رکھا ہے، اور پھر اس فتوے کا نام جو اس نے وہاں سے لیا تھا اس کا نام رکھا تھا حسام الحرمین۔ اس فتوے کا نام کیا رکھا؟ حسام الحرمین، یعنی حرمین کی برہنہ تلوار، حرمین کی، ہاں یہ ہے حسام الحرمین کا معنی۔ تو یہاں پر ہندوستان کے اندر آ کر اس نے اردو کے اندر ترجمہ کیا، اور لوگوں کو اس نے بار بار یہ کہنا شروع کر دیا کہ علماء حرمین نے یہ کفر کے فتوے لگائے ہیں دیوبند کے علماء پر، اور یہاں تک انہوں نے لکھ دیا جو دیوبند کے کفر کے بارے میں شک کرے وہ بھی خود کیا ہو جائے گا۔ تو اب جب عوام کے اندر یہ بات آئی، چونکہ وہ احمد رضا خان کے فتوے کو تو مانتے ہی نہیں تھے، اب وہ جو ہے شک و پنج میں رہ گئے کہ علماء حرمین نے اس طرح کا فتویٰ دیا ہے، پتہ نہیں کچھ بات ہوگی تو تبھی تو یہ فتویٰ آیا ہے، ایسے کیسے فتویٰ دے دیا۔ تو عوام جو ہے کل انعام ہوتی ہے، ان کو آپ رسی کے ساتھ جانور کو کبھی ایک قلعے کے ساتھ باندھ دو تو وہاں کھڑا رہے گا، وہاں سے کھول کر دوسرے کے ساتھ باندھ دو وہاں کھڑا رہے گا۔ تو عوام بھی ایسی ہی ہوتی ہے، ان کو جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو وہ اس کو سچ سمجھ کر اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہ یہاں پر سلسلہ شروع ہوا، ادھر سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مدینہ کے اندر 18 سال سے درس حدیث کے اندر مشغول تھے، وہاں پر کچھ علماء نے آپس میں بحث و مباحثہ کیا کہ ہندوستان سے ایک آدمی آیا جس کا نام تھا احمد رضا خان، اور اس نے آ کر کچھ علماء دیوبند کے اکابر علماء کے بارے میں، جن کا نام قاسم ننوتوی، رشید احمد گنگوہی اس طرح کے نام تھے، تو ان کے بارے میں کوئی فتویٰ لیا ہے، ان کے عقیدے اس طرح تھے۔ یہ علماء کے درمیان میں آپس میں بحث مباحثہ ہو رہا تھا، تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں علماء کی مجلس میں بیٹھے تو پتہ چلا کہ یہ سلسلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جن حضرات کا نام لے رہے ہو، مولانا قاسم ننوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو میرے استاد ہیں، میں نے انہی سے پڑھا ہے، آپ ان کے بارے میں جو شخص پوچھ کر گیا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، حقیقت ایسے نہیں ہے۔ اور انہوں نے پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں کی تھیں کہ ان کے عقائد بھی یہ ہیں، ان کے معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں، جو ہمیں باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، بات اس طرح نہیں ہے، آپ سوال پوچھتے جاؤ، میں ان سوالوں کو املا کر لیتا ہوں، لکھ لیتا ہوں۔ تو علماء نے کہا کہ ہمیں یہ باتیں جو پتہ چلی تھی، جو ہمیں بتائی گئی تھیں، ایک یہ سوال تھا، ایک یہ سوال تھا، ایک یہ سوال تھا، اس طریقے سے 26 سوالات انہوں نے پوچھے، اور 26 سوالات مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یا تو خود لکھے ہیں یا کسی سے انہوں نے لکھوائے املا۔ تو اصل جو سوالات تھے کس نے پوچھے تھے؟ علماء حرمین نے، علماء عرب نے، انہوں نے پوچھے تھے۔ اس لیے کبھی پریشان نہ ہونا، ہماری بعض جگہ پر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یہ سوالات مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے تھے، تو بھئی لکھوائے انہوں نے تھے لیکن لکھے انہوں نے تھے۔ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کتاب میں آپ کو یہ ملے گا کہ یہ سوالات مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوائے تھے۔ ممکن ہے کہ شیخ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 18 سال تک وہاں پر حدیث کا درس دے رہے ہیں،
ان کے شاگرد ہوں گے، کسی شاگرد کو کہا ہوگا کہ آپ لکھو، بعض دفعہ نسبت لکھوانے والے کی طرف چلی جاتی ہے، بعض دفعہ جو ہے نسبت کس کی طرف کر دی جاتی ہے، لکھنے والے کی طرف کر دی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ نسبت جو ہے سوال پوچھنے والوں کی طرف کر دی جاتی ہے۔ تو ان باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ عام طور پر بریلوی ایسی باتوں کو لے کر جو ہے کہتے ہیں کہ یہ ساری جو ہے جھوٹ ہے، یہ سارا ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند کے اندر بیٹھ کر یہ سارا کارنامہ سر انجام دیا گیا ہے، عرب کے علماء نے کوئی نہیں پوچھے تھے، دیکھو تمہاری کتاب میں فلاں جگہ پر یہ بات لکھی ہے۔ تو میں نے بتائی تینوں باتیں ممکن ہیں، اس کے اندر کوئی تضاد۔ اصل سوالات کس نے پوچھے تو عرب کے علماء نے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بیچ میں واسطہ تھے، اور پھر کسی سے املا کروایا ہے، یا حضرت نے خود کچھ لکھے ہیں، کچھ املا کروایا ہے۔ تو یہ سوالات جو 26 سوالات تھے وہ لکھ کر انہوں نے ہندوستان بھیجا، ان کے سامنے، علماء کے سامنے، کہ یہ سوالات میں بھیج رہا ہوں دارالعلوم دیوبند کے اندر، وہاں سے آپ ان کے جوابات دیکھ لیں کیا آتے ہیں۔ چونکہ سوالات بھی عربی میں تھے تو ان کے جوابات بھی کس میں دیے گئے بھائی؟ عربی میں دیے گئے۔ تو جب یہ سوالات ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند کے اندر پہنچے ہیں، تو دارالعلوم دیوبند کے اس وقت شیخ الحدیث مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 1346 ہجری، اس وقت وہ وہاں کے شیخ الحدیث تھے۔ تو انہوں نے ان سوالات کے جوابات لکھے۔ جوابات لکھنے کے بعد انہوں نے، چونکہ اس زمانے کے اندر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال تو بہت پہلے، تقریباً اس فتوے کو لکھنے سے 30 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو یہ دو حضرات تو پہلے فوت ہو چکے تھے، اب رہ گئے دو حضرات جن کو پر یعنی اس فتوے کے اندر حسام الحرمین کے اندر 4 بندوں کا نام تھا، تو 2 کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، 2 اس وقت موجود تھے۔ کون کون؟ مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب اپنی لکھ دی اور کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الاولین والآخرین دیا گیا ہے، آپ کے علم کے برابر کسی کا علم ہو۔ نبوت کے لوازمات میں سے جتنے علوم ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے گئے ہیں۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لوازمات میں سے نہ دیا گیا ہو۔ ہاں کہ وہ علوم جو نبوت کے لازمات میں سے نہیں ہیں، جیسے کہ بیماری کا علم ہے یا جو ہے غلط کاری کا علم ہے، جو کہ نبوت کے لوازمات میں سے نہیں ہے، یہ تو شیطان کے علوم کہلاتے ہیں، تو وہ علوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے گا۔ ان علوم کو دیے جانے میں بھی کوئی شرافت نہیں تھی، کوئی امتیازی نہیں تھی، کوئی فضیلت نہیں تھی، اس وجہ سے وہ علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے گئے۔ تو انہوں نے اپنا جواب تو یہاں پر کتاب کے اندر دے دیا۔ رہ گئے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر بھی الزام تھا، تو حضرت نے حفظ الایمان کے جوابات خود بھی دیے ہیں۔ ایک بسط البنان انہوں نے کتاب لکھی، ٹھیک ہے، تغییر العنوان انہوں نے کتاب لکھی، اور اسی طریقے سے ایک اکمل البیان بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، جس کے اندر انہوں نے جوابات دے دیے تھے کہ ہماری مراد وہ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، جو یہ شخص کے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جانوروں اور پاگلوں کے برابر ہے، ایسے آدمی کو میں بھی کافر کہتا ہوں۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں آج تک، جو حسام الحرمین کے فتویٰ جو اس نے لیا ہے جن الفاظ کے ساتھ، جس کے یہ عقیدے ہوں، ہم بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ جو تو بولتا ہے وہ ہمارے عقیدے، جو ہم بولتے ہیں تو نے وہ کتاب میں لکھے نہیں ہے۔ بات اصل یہ ہے، سمجھ کے بات کو، جو احمد رضا خان نے لکھے ہیں وہ ہمارے عقیدے وہی ہیں جو المحنت علی المفند کے اندر موجود ہیں۔ اور سمجھ رہے ہو بات کو جی؟ تو یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کے اندر یہ کتاب لکھی۔ کتاب لکھنے کے بعد پھر وہاں پر جو ہے دستخط لینے شروع ہوئے، چونکہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے بیٹے سے انہوں نے دستخط کتاب کے اندر لیے۔ اسی طریقے سے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، ان کے بیٹے سے بھی دستخط لیے گئے۔ اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری تو خود لکھنے والے تھے، انہوں نے بھی دستخط کیے۔ اسی طریقے سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی دستخط کیے، اور دیگر دارالعلوم دیوبند کے جو استاد تھے ان سب نے دستخط کیے۔ یہ دستخط ہونے کے بعد تقریباً 24 سے زائد علماء تھے جنہوں نے یہاں سے دستخط کر کے بھیجے، کہاں پر؟ علماء حرمین کی طرف، کہ ہمارے عقائد اور نظریات یہ ہیں۔
پھر جب وہاں پر پہنچے اصل حقیقت پتہ چلی کہ ہندوستان سے ایک آدمی آیا تھا، اس نے جھوٹ بولا ہے، تو احمد رضا خان کے خلاف عرب کے علماء نے کتابیں لکھیں، اور پھر احمد رضا خان کے خلاف ایک کتاب مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی، الشہاب الثاقب۔ اس کے اندر جو عبارتیں اس نے ذکر کی تھیں اس کے تسلی بخش جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب جو احمد رضا خان کے خلاف لکھی گئی تھی، رجوع المذنبین علی رؤوس الشیاطین، یہ بھی لکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب اور بھی لکھی گئی تھی السحاب المدرار کے نام سے، اور بھی بہت سارے جو ہے کتابیں اس دور کے اندر لکھی گئی تھیں، جو اسی طریقے سے احمد رضا خان کے خلاف عرب کے مدینہ کے بہت بڑے عالم جس کو احمد رضا خان نے بڑی حیثیت دی تھی، اس نے کتاب لکھی غایۃ المعمول، وہ بھی احمد رضا خان کے خلاف لکھی ہے۔ اور پھر احمد رضا خان کا اس میں جو نام لکھا ہے وہ نام کیا ہے، یہ تو وہ یہاں پر اچھلتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے وہاں کے علماء نے بڑی عزت دی تھی۔ اس نے کتاب کے اندر لکھا ہے ہمارے پاس ایک آدمی آیا تھا، کوئی عالم کا ذکر نہیں ہے، کوئی فاضل کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر کوئی بڑی شخصیت کا ذکر نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ہندوستانی آدمی آیا تھا، جاء رجل، اس طریقے سے انہوں نے الفاظ لکھے ہیں کہ ایک آدمی آیا تھا۔ تو احمد رضا خان کی حیثیت تو اس سے پتہ چل جاتی ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ اپنی کتابوں میں جھوٹ بولتے ہیں کہ جب احمد رضا وہاں گیا وہاں کے علماء نے بڑی عزت دی، اس کو کوئی عزت نہیں ملی تھی، کس طریقے سے یہ وہاں سے رسوا ہو کر آیا تھا اور کس شیطانی حرکت کے ساتھ اس نے یہ کام کیا تھا، یہ تو واضح ہو گیا۔ تو پھر جب وہاں پر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وہاں کے علماء سے جب مشاورت کی اور ان کے سامنے جب اصل حقیقت کھولی تو انہوں نے اپنے فتووں سے رجوع کر لیا، اور رجوع تو ظاہر سی بات ہے پہلے بھی ہو چکا تھا، بعض نے تو فتوے اگر کے ذریعے سے دیے تھے، اگر یہ عقائد ہوں، جب عقیدہ ہے ہی نہیں تو کفر ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب یہ کتاب وہاں سے پھر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرب کے علماء سے بھی دستخط کروائے، کس کو اوپر؟ المحنت کو اوپر، کس کو اوپر؟ المحنت کو اوپر۔ پھر مصر، مراکش، استنبول، ان علاقوں کے اندر بھیجی گئی، وہاں کے علماء سے بھی اس کتاب کو اوپر تصدیقات لی گئی۔ لہٰذا پھر جو ہے یہ تو پہلے تو اس کا نام المحنت علی المفند رکھا گیا۔ کیا معنی اس کا؟ ہندوستانی تلوار جھوٹ بولنے والے کی گردن کے اوپر، المحنت ہندوستانی تلوار علی المفند کس کے اوپر؟ جھوٹ بولنے والے کی گردن کے اوپر۔ جس طریقے سے اس نے کتاب کا نام رکھا تھا حسام الحرمین، یعنی حرمین کی برہنہ تلوار، جواب بھی اسی سے، کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے ہم، تو حضرت نے بھی جو جواب وہی لکھا، المحنت علی المفند، یعنی ہندوستانی تلوار۔ اور یہ المحنت یہ لفظ خود حدیث کے اندر بھی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہندوستان کی ایک تلوار، ہند کی ایک تلوار، تو یہ لفظ آیا تھا، حضرت نے اسی مناسبت سے کتاب کا نام المحنت علی المفند رکھا ہے۔ اور پھر اس کا نام جو ہے دوسرا بعض جگہ پر آپ پڑھو گے المحنت علی المفند، شروع میں یہی نام تھا، بعد میں جب اس کے اوپر تصدیقات زیادہ ہو گئیں تو پھر جو ہے اس کا نام رکھا گیا التصدیقات لدفع التلبیسات، یعنی اس میں تصدیقات ہیں کس کی؟ علماء کی، اور تلبیسات کو دور کیا گیا ہے جو شیطان احمد رضا خان کی طرف سے کی گئی تھیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ زیادہ تو نہیں ہو گیا جی؟ اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، یہاں پر اس کتاب کے اندر 26 سوالات ہیں، آپ پڑھو گے بعض جگہ پر اس کا معنی لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ دیکھیں المحنت علی المفند یعنی عقائد اہل سنت دیوبند، سمجھ لو بات کو۔ بعض جگہ پر لوگ آپ کو اعتراض کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جیسے کہ مرزا انجینئر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو المحنت المفند کا کیا ترجمہ یہی بنتا ہے؟ المحنت المفند کا ترجمہ یہی بنتا ہے؟ نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے گا۔ تو آپ کو کس نے کہا کہ یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے گا؟ بھئی یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ علماء عوام کے سامنے کہ اس کے اندر المحنت المفند کون سی کتاب ہے، یعنی جس میں دیوبند کے عقائد ذکر کیے گئے ہیں وہ والی کتاب ہے، یہ اس کا کتاب کا ترجمہ، یہ دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر ہم پکڑنے پر آئیں تو ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، نام کچھ اور ہے لیکن المعروف بھی وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو عقائد ہیں وہ اس کے اندر ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ والی کتاب ہے جس کے اندر دیوبند کے عقائد بیان کیے گئے۔ اچھا ایک بات اور بھی یہاں سمجھ لیں، یہ 26 سوالات یہاں پر ہیں، یہ سارے کے سارے سوالات عقائد کے بارے میں نہیں ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا۔
جو 26 سوالات ہیں یہ سارے کے سارے سوالات عقائد کے بارے میں، زیادہ تر چونکہ عقائد اصل بات جو تھی وہ کس کے بارے میں تھی، اس وجہ سے تغلیباً ان کو کہا گیا ہے کہ یہ عقائد علماء دیوبند ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیونکہ بعض سوال بیچ میں ایسے آئیں گے جس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا اس کا تعلق تو عقیدے کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو عمل کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر ایک سوال آخر کے اندر پوچھیں گے کہ دلائل الخیرات پڑھنا کیسا ہے تمہارے نزدیک؟ اب دلائل الخیرات تو کوئی عقیدے کی کتاب تو ہے ہی نہیں، اس میں کیا ہے بھئی؟ منزل ہے، اس کے اندر کیا ہے بھئی؟ اعمال ہیں، درود شریف ہیں مختلف قسم کے، تو وہ تو کوئی عقیدے کی بات تو ہے ہی نہیں۔ تو پوچھا جا رہا تھا تمہارے نزدیک جو دلائل الخیرات پڑھنا کیسا ہے، تو ہم نے کہا ہمارے نزدیک دلائل الخیرات پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ غلط بات تو ہے ہی نہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک جو ہے درود شریف پڑھنا ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہاں درود شریف پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ درود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے بتلایا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ تمام درودوں پر فضیلت والا ہے۔ تو یہ سوالات جتنے بھی تھے یہ سارے سوالات کوئی عقائد کے بارے میں نہیں تھے، بعض دیگر اعمال کے بارے میں بھی تھا، لیکن اس کو ہم تغلیباً کہہ دیتے ہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ اچھا ایک بات۔ نمبر 2، اسی طریقے سے ایک بات اور بھی سمجھتے چلیں آپ، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے عقائد صرف یہی ہیں، ہمارے عقائد بس یہی ہے، نہ، بلکہ جس طریقے سے ہمارے عقائد اس کتاب کے اندر موجود ہیں یہ بھی ہیں، اور جو عقیدے کی دوسری کتابیں ہیں، عقیدہ طحاویہ وغیرہ کے اندر 200 سے زائد کی تقریباً عقیدے ہیں اس کے اندر، وہ بھی ہمارے عقائد ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ چونکہ یہ حالات کے مطابق سوالات تھے تو اس کے مطابق یہ کہا، تو ہمارے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے، ہماری طرف جو غلط منسوب کیے گئے تھے عقیدے، وہ والے ہم نے اس کے اندر ذکر کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے صرف یہی عقیدے، اس کے علاوہ ہمارے کوئی اور عقیدے، یہ بھی ہمارے عقیدے ہیں، باقی دوسرے والے بھی عقیدے ہیں۔ ایک بات اور بھی یہاں پر سمجھتے چلیں آپ، یہاں ہم نے کہا یہ عقائد علماء دیوبند ہیں، اس سے یہ بھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے یہ تو دیوبند کے عقائد ہیں، یہ اہل سنت کے عقائد تو نہیں ہیں نا بھئی۔ اہل سنت اور علماء دیوبند کے اندر کوئی فرق نہیں ہے گا، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ علماء دیوبند یعنی اہل سنت کے بھی یہی عقائد ہیں جو کہ ہمارے دیوبند کے عقائد ہیں۔ دیوبند اہل سنت سے کوئی الگ شاخ نہیں ہے، وہی ہے۔ سمجھ کے بات کو؟ بس یہ چیزیں ہیں جو ضروری طور پر جو آپ کو بتانی تھی۔ تو اس کتاب کے اندر 26 سوالات ہیں اور 26 سوالات کے جواب دیے گئے ہیں۔ یہ تھا اس کا پس منظر جو کہ کتاب لکھنے کا سبب بنا ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی سمجھ لیں، ذہن میں آ جاتی ہے۔ سوال یہ ہوا، احمد رضا خان، یہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ احمد رضا خان نے جو سوالات لکھے تھے آپ بھی اس طریقے سے سوالات لکھو، علماء حرم میں بھیجو، آپ کو کیا جواب ملتا ہے؟ تو بات یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں احمد رضا خان نے دھوکہ دیا ہے، ہم اس کے پابند تو نہیں ہے نا بھئی۔ ہم نے کوئی غلط بات لکھی ہو تو بتائیں آپ، ہم نے تو اپنے جو سوالات یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر کوئی غلط بات کہی ہے تو آپ بتاؤ، تو ہم تو وہی لکھیں گے جو سوال ہے اصل، جو بات ہے حقیقت میں اس کے مطابق۔ اب بریلوی حضرات بھی یہ مانتے ہیں کہ جو تم نے المحنت کے اندر ذکر کیے ہیں عقائد، یہ عقائد تو کس کے ہیں بھئی؟ اہل سنت کے ہیں۔ یہ عقائد کس کے ہیں بھئی؟ اہل سنت کے ہیں۔ تم نے دھوکہ دیا ہے، دھوکہ ہم نے نہیں دیا، دھوکہ احمد رضا خان نے دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز تم ہماروں پر منسوخ، اب وہ کہتے ہیں کہ سوالات کتنے تھے؟ 4، تم نے 26 کیوں بنا لیے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم تمہارے سارے راستوں کو بند کرنا چاہتے تھے۔ اگر ہم 4 سوالوں کے جواب ہی دے دیتے تو جو زبانی طور پر تو وہاں پر کہہ کر آیا تھا کہ وہ جب لکھ رہا تھا انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، تو اس نے کہا یہ وہ وہابی ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ بھی ہے، ان کا عقیدہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ ساری باتیں اس نے وہاں پر کہی تھیں۔ تو اب وہاں کے علماء کو جو زبانی طور پر یہ بول کر آیا تھا تو ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں بھی تو صاف کرنا تھا نا اپنا دامن۔ تو ہمارا یہ بات ہے، ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے گا۔ سمجھ گئے بات کو؟ اس لیے یہ کہنا کہ احمد رضا خان نے جو لکھا اس طریقے سے لکھو پھر دیکھو جواب، ہم کہتے ہیں کہ احمد رضا خان نے جو لکھا ہے وہ اس کے مطابق جواب وہی ملے گا، کیونکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ایک آدمی جھوٹ بولے تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کو جھوٹ ہی بولا جائے گا۔ تو احمد رضا خان نے اگر غلط کام کیا ہے تو ہم تو پابند نہیں ہے نا کہ ہم بھی غلطی کریں، ہم تو حقیقت کو واضح کریں گے۔ اگر ہاں ہم نے غلطی کی ہے تو ہمیں آپ بتائیں کہ آپ نے یہاں غلطی کی ہے۔
سمجھ کے بات کو؟ مزید تفصیل کی ان کی عبارتوں کی انشاءاللہ جو ہے میں ترتیب کے ساتھ ایک ایک سوال کو مکمل جوابات کے ساتھ جو ہے لے کر چلوں گا.